بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العلي العظيم. محترم حضرات، گزشتہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں بھی آئی ہوگی. آج انشاءاللہ سورہ بقرہ سے ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر شروع کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا سورہ بقرہ سے تعلق کیا ہے. تو سورہ فاتحہ کی آخری آیتوں میں صراط مستقیم کی رہنمائی کی درخواست جو کی گئی تھی، تو سورہ بقرہ اسی کے جواب سے شروع ہو رہی ہے. ویسے تو پورا قرآن کریم صراط مستقیم کی سیدھے راستے کی نشاندہی کرتا ہے، اور جو شخص سیدھے راستے پر چلنا چاہیں وہ قرآن کریم کی پیروی کریں تو انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچے گا. پہلے تو ہم اس سورت کا تعارف جانتے ہیں. سورہ بقرہ یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے. اس سورت کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ تو اس سورت کا نام بقرہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کی چند آیتوں میں گائے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس گائے کو ذبح کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو دیا تھا. اسی لیے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے، کیونکہ بقرہ عربی زبان کے اندر گائے کو کہتے ہیں. اور سورت کا آغاز اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے بیان سے ہو رہا ہے. اس لیے کہ انسانوں کی 3 قسمیں ہیں: مومن، کافر اور منافق، اور انہی 3 قسموں کو اس سورت میں بیان بھی کیا گیا ہے. پھر آگے چل کے اس سورت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا، تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو. اس کے بعد آیات کے ایک طویل سلسلے میں یہودیوں کو مخاطب کیا گیا ہے. وہ یہودی جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے پاس آباد تھے، رہتے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل فرمائی تھی اور جس طرح انہوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی اور نافرمانی کی، اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اور پہلے پارے کے تقریباً آخر حصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے. ان کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ انہیں یہودی اور عیسائی کے علاوہ عرب کے جو بت پرست لوگ تھے وہ بھی اپنا پیشوا مانتے تھے، اور ان سب کو اس تذکرے کے ذریعے یاد دلایا گیا ہے کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے، وہ بت پرستی کے قائل نہیں تھے، اور انہوں نے کبھی کسی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کیا تھا. اسی ضمن میں بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے. اسی طرح دوسرے پارے کے شروع میں اس کے مفصل احکام بیان کرنے کے بعد اس سورت میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں، جن میں عبادات سے لے کر معاشرت، خاندانی امور اور حکمرانی سے متعلق بہت سے مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں. سورہ بقرہ یہ سورت جو ہے مدنی ہے، اس میں 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہیں. اب ترجمہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہیں. الف لام میم. الف لام میم. الف لام میم کا ترجمہ الف لام میم ہی کیا جائے گا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب ایسی ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں
اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی رضامندی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو اس یعنی وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ 5 آیتوں کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی مختصر تفسیر جانتے ہیں۔ الف لام کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ یہ مختلف صورتوں کے شروع میں اسی طرح کے الگ الگ حروف نازل کیے گئے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اور صحیح بات تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ان حروف کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک راز ہے جس کی تحقیق میں کسی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کتاب کی ہر بات کسی شک و شبہ کے بغیر درست ہے۔ ظاہر بات ہے کہ انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو تو 100% شک سے محفوظ نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو اس کا علم محدود ہوتا ہے، اور اکثر اس کی کتاب اس کے ذاتی گمان پر مبنی ہوتی ہے، اس کے ذاتی سوچ اور اس کے ذاتی خیالات پر مبنی ہوتی ہیں۔ لیکن چونکہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کی ہوئی ہے جس کا علم لامحدود بھی ہے اور 100% یقینی بھی ہے، اس لیے اس کتاب میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کسی کو شک ہو تو وہ اس کی ناسمجھی کی وجہ سے ہوگا، اور کتاب میں کوئی بات شبے والی نہیں ہے، اسی کو بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ اگرچہ قرآن کریم نے صحیح راستہ ہر ایک کو دکھایا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، اس لیے اس معنی کے لحاظ سے قرآن کریم کی ہدایت سب کے لیے ہے۔ لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن کریم کی ہدایت کا فائدہ صرف انہی لوگوں کو پہنچتا ہے جو اس کی بات مان کر اس کے تمام احکام اور تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے یہ فرمایا گیا کہ یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ڈر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھے، دھیان میں رکھے کہ اسے ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، لہٰذا مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ اسی دھیان اور خوف کا نام تقوی ہے۔ یہاں پر بے دیکھی چیزوں کے لیے قرآن کریم نے غیب کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو ہماری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، نہ ہاتھ چھو کر یا ناک سے سن کر انہیں محسوس کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ یعنی یا تو قرآن کریم میں ان باتوں کا ذکر ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے وہ باتیں معلوم کر کے ہمیں بتائی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، جنت اور دوزخ کے حالات کے بارے میں، فرشتوں کے حالات کے بارے میں، یہ ساری غیب کی خبریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں۔ یہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر یقین کر کے ان چیزوں کو دل سے مانتے ہیں جو انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ یہ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اگر یہ چیزیں آنکھوں سے نظر آ جاتی اور پھر کوئی شخص ان پر ایمان لاتا تو کوئی امتحان نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کے نگاہوں سے چھپا کر رکھا ہے، لیکن ان کے وجود کے بے شمار دلائل
اللہ तबारक व तआला ने मुहैया फरमा दिए कि जब कोई शख्स जरा इंसाफ से गौर करेगा तो इन बातों पर ईमान ले आएगा और इम्तिहान में कामयाब होगा। कुरान करीम ने भी वो दलाइल बयान फरमाए हैं जो इंशाअल्लाह आगे आते रहेंगे। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि कुरान करीम को सच्ची तलब के जज्बे से हमें पढ़ना चाहिए और ये ख्याल दिल में रखा जाए कि ये मामला ऐसा नहीं है कि उसमें लापरवाही बरती जाए। ये इंसान के हमेशा की जिंदगी की बेहतरी और तबाही का मामला है। लिहाजा ये डर दिल में होना चाहिए कि कहीं मेरी नफसानी ख्वाहिशात कुरान करीम के दलाइल को ठीक ठीक समझने में रुकावट न बन जाए। इसलिए मुझे उसकी दी हुई हिदायत को सच्ची तलब के जज्बे से पढ़ना चाहिए और पहले से दिल में जमे हुए ख्यालात से जहन को खाली करके पढ़ना चाहिए ताकि मुझे वाकई हिदायत नसीब हो जाए। और ये हिदायत है डर रखने वालों के लिए। पता चला कि आयत करीमा में जो कहा गया है ये हिदायत है डर रखने वालों के लिए। इसका एक मतलब ये भी है जो मैंने अभी आपके सामने पेश किया। उसके बाद है जो बेदेखी चीजों पर ईमान लाते हैं। जो लोग कुरान करीम की हिदायत से फायदा उठाते हैं, यहाँ उनकी अहम सिफात बयान फरमाई गई है कि उनमें सबसे पहली सिफत तो ये है कि वो गैब यानी अनदेखी चीजों पर ईमान लाते हैं, जिसकी तफसील मैं पीछे कर चुका हूँ। उसमें तमाम ईमानियात दाखिल हो गए, जिसका खुलासा कलाम ये है कि जो कुछ अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाया या जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उन सब बातों पर ईमान लाते हैं। और दूसरी चीज ये है कि वो नमाज कायम करते हैं जो बदनी इबादतों में से सबसे अहम इबादत है। और तीसरी चीज ये है कि अपने माल में से अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च करते हैं, जिसमें ज़कात सदकात वगैरह आ जाते हैं जो माली इबादत हैं। उसके बाद बताया गया कि जो उस वही पर भी ईमान लाते हैं जो आप पर उतारी गई और आपसे पहले भी उतारी गई, यानी इस बात पर ईमान रखते हैं कि जो वही जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई वो बिल्कुल सच्ची हैं। और आपसे पहले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मसलन हजरत मूसा या हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वगैरह पर नाजिल की गई वो भी बिल्कुल सच्ची थी। अगरचे बाद में लोगों ने उनकी किताबों में तहरीफ कर दी, उसको महफूज नहीं रखा। इस आयत में एक लतीफ बात की तरफ इशारा है कि वही का सिलसिला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गया। आपके बाद कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं होगा जिस पर वही आए या उसे पैगंबर बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली वही और आपसे पहले के अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल होने वाली वही का जिक्र फरमाया है। आपके बाद की किसी का वही का जिक्र नहीं फरमाया। अगर आपके बाद भी कोई नया पैगंबर आने वाला होता तो उसकी वही पर भी ईमान लाना जरूरी होता, तो उसको भी यहाँ बयान फरमाया जाता, लेकिन उसको यहाँ पर कोई बयान नहीं किया गया। जैसा कि पिछले पैगंबरों से ये अहद लिया गया था कि आप हजरात के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले हैं और आपको उन पर भी ईमान रखना है। उसको सूरह आल इमरान में आयत नंबर 81 में जिक्र किया गया है। वहां पर इंशाअल्लाह उसकी तफसील आएगी तो वहां पर बयान कर दिया जाएगा। उसके बाद ये बताया गया है कि वह आखिरत पर भी मुकम्मल यकीन रखते हैं। आखिरत से मुराद वो जिंदगी है जो मरने के बाद हासिल होगी और जो हमेशा के लिए होगी, और उसमें हर बंदे को दुनिया में किए हुए अमाल का हिसाब देना होगा और उसी की बुनियाद पर यह फैसला किया जाएगा कि वो जन्नत में जाएगा या फिर जहन्नम में जाएगा। अगरचे ये आखिरत भी उन अनदेखी चीजों में यानी गैब की बातों में शामिल है जिस पर ईमान लाने का जिक्र सबसे पहले किया गया था, लेकिन आखिर में उससे अलग से बयान करके उसकी खास अहमियत को जिक्र किया गया। शायद इस वजह से कि आखिरत का अकीदा ही हकीकत में इंसान की सोच और उसके अमल जिंदगी को सही रास्ते पर रखता है। जो इंसान हमेशा ये यकीन रखता हो कि एक दिन मुझे अल्लाह के सामने पेश होकर अपने हर अमल का जवाब देना है
وہ کسی گناہ یا جرم کے ارتکاب پر کبھی ڈٹائی کے ساتھ آمادہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچتا رہے گا۔ یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر تھی، جو آپ حضرات کی خدمت نے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے امت مسلمہ کے لیے نافع بنائے، اور جو اپنا وقت نکال کر ان باتوں کو سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں سے نوازے، اور جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ظلم سے نجات دلائے، اور جو کوئی بیمار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اساتذہ اور والدین کی عمروں میں، ان کی صحت و قوت میں، ان کی عافیت میں، ان کی نیکیوں میں، ان کے کارہائے خیر میں، ان کی عملی، ان کی علمی دینی ملی خدمات میں خوب برکت عطا فرمائے، ان کے سائے کو ہم پر عافیت کے ساتھ قائم و دائم فرما کر ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔